نصیر آباد میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے نصیر آباد کے سیاسی و سماجی کارکنان سمیت اساتذہ اور طلباء کا احتجاجی مظاہرہ۔ جامعہ بلوچستان خاران کیمپس کے طلباء کا کلاسز کا بائیکاٹ، رخشان میں یونیورسٹی کا مطالبہ۔ 5 برسوں کے دوران عالمی درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد سے تجاوز کر گئی اقوام متحدہ۔ آج مئی کی 17 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ نصیر آباد میں یونیورسٹی کے قیام کے لیے نصیر آباد کے سیاسی و سماجی کارکنان سمیت اساتذہ اور طلباء نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ نصیر آباد کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے اور یہاں کوئی اعلیٰ تعلیمی ادارہ موجود نہیں جس سے مقامی طلباء مستفید ہو سکیں۔ تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن ہمیں اس حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے قیام سے دانش اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہاں کے غریب عوام بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کر کے جدید علوم سے روشناس کرا سکیں گے۔ جامعہ بلوچستان خاران کے طلباء نے اپنے کلاسوں کا بائیکاٹ کیا ہے اور رخشان میں یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی سب کیمپس خاران کے طلباء و طالبات نے رخشان یونیورسٹی کے قیام کے لیے اپنے کلاسز کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاج کا عمل جاری رکھا۔ اس سلسلے میں بلوچستان یونیورسٹی سب کیمپس خاران کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس پر طلباء و طالبات نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس میں رخشان یونیورسٹی کے قیام سے متعلق مختلف نعرے درج تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف سے سردار اختر جان مینگل کی ملاقات۔ اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان راجہ پرویز اشرف سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد و رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات و وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں وفاقی محکموں میں تعینات بلوچستان کے ملازمین کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال اور ان کو حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ بلوچستان کابینہ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے فنڈز نہیں، وفاقی وزارت منصوبہ بندی اور خزانہ کا بلوچستان کے ساتھ رویہ درست نہیں۔ بلوچستان کابینہ نے وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کو مالی معاونت کی عدم فراہمی پر شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف بلوچستان کے لیے نرم گوشہ ضرور رکھتے ہیں، لیکن وزارت منصوبہ بندی اور وزارت خزانہ کا بلوچستان کے ساتھ رویہ ناقابل فہم اور ناقابل برداشت ہے، جو بلوچستان کی پسماندگی اور عوامی مایوسی کا سبب بن رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی زیر صدارت گزشتہ روز منعقد ہونے والے کابینہ کے طویل دورانیہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبائی حکومت وفاقی اداروں کے رویے پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانے کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں صوبائی پارلیمانی جماعتوں کے قائدین، صوبائی وزراء اور قومی اسمبلی اور سینیٹ کے بلوچستان کے اراکین پر مشتمل وفد وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ اجلاس میں اس امر پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا کہ وفاق کی ایک مضبوط اکائی ہونے اور NFC کے شیئر کو آئینی تحفظ حاصل ہونے کے باوجود بلوچستان کو اس کا پورا حصہ نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے جاری ترقیاتی عمل متاثر ہو رہا ہے۔ گوادر سے جیونی تک دوسرے سرکٹ لائن منصوبے کے لیے 92 کروڑ روپے منظور کر لیے گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC کا اجلاس منگل کو منعقد کیا گیا۔ ECC نے اس موقع پر تکنیکی ضمنی گرانٹس پر غور کرتے ہوئے منظوری دے دی۔ ہرنائی سے گمشدہ 12 سالہ لڑکا صوبائی وزیر کے بنگلے سے بازیاب ہونے کا انکشاف۔ ہرنائی کے علاقے شاہرگ کا رہائشی 1.5 ماہ قبل ناراض ہو کر گھر چھوڑنے والا 12 سالہ نوجوان ہرنائی میں صوبائی وزیر کے بنگلے سے بازیاب۔ بلوچستان کے عوام کا معاش سرحدی تجارت سے وابستہ ہے، پابندیاں فوری ہٹائی جائیں۔ نیشنل پارٹی کے صوبائی بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کے عوام کا معاش سرحدی تجارت سے وابستہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس تجارت پر پابندی اور انتظامیہ لیویز اور دیگر سیکورٹی فورسز کی بدتخوری نے عوام کو روزگار کے ساتھ عزت نفس کو بھی مجروح کیا ہے۔ چمن کے عوام کا روزگار سرحدی تجارت سے ہے۔ مزدوروں، محنت کشوں کی مسائل مشکلات کو ختم کیا جائے۔ کوئٹہ میں گائی خان اسٹریٹ فائرنگ کے واقعے میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کوئٹہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گائی خان اسٹریٹ میں فائرنگ کے واقعے میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
पुलिस ने क्वेटा के इलाके केची बेग में कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रोज़ गाय खान स्ट्रीट केची बेग में फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद के कत्ल और खातून समेत मुतअद्दिद अफराद को ज़ख्मी करने के मुकदमे में नामजद गाय खान वल्द मोहम्मद इब्राहिम लाहड़ी, सद्दाम वल्द गाय खान लाहड़ी, चंगेज़ वल्द गाय खान लाहड़ी, साले मोहम्मद वल्द मोहम्मद अली कौम की आज़े गिरफ़्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ़्तार मुलज़मान से तफ्तीश जारी है। आलमी और इलाकाई ख़बरें। 5 बरसों के दौरान आलमी दर्जे हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की हद से तजावज़। आलमी दर्जे हरारत में सनती अहद से कबल के मुकाबले में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफ़ा 5 साल के अंदर होने का कभी इम्कान है। ये इंतबाह अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मौसमियाती अदारे WMO की जानिब से किया गया है। आलमी अदारे के मुताबिक 2023 से 2027 के दौरान कम अज़ कम एक बार दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफ़ा रिकॉर्ड होने का इम्कान 66% है। भारत को रूसी तेल यूरोप में सप्लाई करने पर पाबंदी का सामना करना होगा। यूरोपीय यूनियन। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने भारत को रूसी तेल साफ़ करके यूरोप में सप्लाई करने पर ख़बरदार करते हुए कहा है कि ऐसे इक़दाम पर नई दिल्ली पर पाबंदी लगाई जा सकती है। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर भारत रूस से सस्ता तेल ख़रीद कर उसे साफ़ करने के बाद यूरोप को सप्लाई कराए तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। यूरोपियन दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में मुनक़्क़िद होने वाले पहले EU इंडिया न्यू ट्रेड कौंसिल के इजलास से एक रोज़ कबल किया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर रूसी तेल से तैयार करदा डीज़ल या पेट्रोल यूरोप में दाखिल हो रहा है और वो हिंदुस्तान से आ रहा है तो ये यकीनी तौर पर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है और रुकन ममालिक को इसके ख़िलाफ़ इक़दामात करने होंगे और इस मामले पर जयशंकर से गुफ्तगू भी करेंगे। मौलवी अब्दुल कबीर अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिए गए। अफ़गान मीडिया के मुताबिक तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंदज़ादा ने मौलवी अब्दुल कबीर को नया अबूरी वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। मौलवी अब्दुल कबीर मुल्ला मोहम्मद हसन अख़वंद की जगह वज़ारत उज़्मा का मनसब आर्ज़ी तौर पर संभालेंगे। अफ़गान मीडिया का कहना है कि मुल्ला मोहम्मद हसन अख़वंद कुछ अरसे से बीमार हैं और सरकारी ज़िम्मेदारियां अदा करने से क़ासिर हैं। इसी वजह से उनकी जगह नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर मौलवी अब्दुल कबीर को वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान मुकर्रर किया गया है। ये थे अब तक की अहम ख़बरें। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे उमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब व शबात।